اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ یہ بات مشہور ہے، ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ ان کے لیے دو حدیثیں ذہن میں رکھ لی جاتی ہیں کہ اصحاب رسول اور اہل بیت علیحدہ علیحدہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ صحابی کی طرح بڑی اہم اور عام ہے ہر وہ ہستی اور ہر شخصیت جس نے ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نبی کی محفل پائی اور اس کی ایمان پر موت آئی، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ لفظ اہل بیت کی وضاحت قرآن مجید کی آیت کی روح سے اہل بیت کا لفظ ازواج النبی یعنی رحمت کائنات کی بیویوں پر استعمال ہوتا ہے۔ اہل کا معنی والا اور بیت کا معنی گھر ہوتا ہے۔ اہل بیت یعنی گھر والے، ظاہر جو آدمی گھر میں رہتا ہے وہی گھر والا ہوتا ہے، اور جو عورت اس کے عقد یعنی نکاح میں آتی ہے وہ گھر والی ہوتی ہے، اور یہ مرد عورت جب اس گھر میں آئیں تو یہ گھر والے کہلاتے ہیں۔ جو بچے اس گھر میں ان کے ہاں ہوں وہ بھی اس کے گھر کے فرد ہوں گے۔ جب ان کا علیحدہ مکان ہو جائے گا، علیحدہ چلے جائیں گے، آپ کے ہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اب یہ گھر ان کا نہیں، ان کا گھر فلاں جگہ پر ہے، وہ فلاں جگہ پر رہتے ہیں۔ قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی جو عظمتیں، ان کے مناقب، ان کے محاسن و کمالات اور اس کے متعلق حقوق و فرائض کو بیان کیا۔ اس میں بار بار اہل بیت کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب کے ساتھ وعدہ کہ آپ کے اہل بیت کو ہم مقدس و پاک قرار دے دیں، اللہ کے نبی جانتے تھے، اور قرآن مجید کا مفہوم مطلب بتاتا ہے کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں۔ جس وقت یہ آیت کریمہ اتری اس وقت رسول اللہ کی صرف ایک بیٹی سیدہ فاطمہ حیات تھیں، اور حضرت فاطمہ کی اولاد میں حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں صاحبزادے موجود تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامادوں میں اس وقت شرف دامادیت میں موجود صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس لیے کہ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم دونوں فوت ہو چکی تھی، اور حضرت سیدہ زینب پہلے فوت ہو گئی تھی، تو باقی دو شرف دامادیت اپنی جگہ، لیکن اس وقت ان بچوں کے زندہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ نسبت ختم ہو گئی۔ اللہ کے محبوب کے دل میں فاطمہ تو زہرا کی بہت زیادہ محبت تھی، لاڈلی بیٹی تھیں، چھوٹی بیٹی تھیں اور وفادار بیٹی تھیں۔ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشابہت پھر کتابوں میں آتا ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ہم شکل تھیں، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر حال خدیجہ کی وفائیں یاد آتی تھیں۔ پھر اس بیٹی کے بچپن اور اس کی تنہائی کی زندگی، ہر وہ باپ سوچ سکتا ہے کہ بیوی جس کی فوت ہو جائے، بچے اس کے ہاتھوں میں پلے ہوں، پھر وہ بیٹی ہونہار ہو، پھر اس کو اپنے ہاتھ سے رخصت کر رہا ہو، یہ سارے منظر ہر آدمی اپنے ذہن میں رکھے، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیبت کا اندازہ، کیفیت کا اندازہ لگائیے، پتہ چلے گا کہ اس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کتنی محبت تھی۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے،
در اقدس میں تھے، آپ نے حکم فرمایا کہ حضرت علی کو بلایا جائے۔ ساتھ ہی دروازہ تھا، درمیان میں کھڑکی تھی، ادھر سیدہ عائشہ صدیقہ کا گھر ہے، ادھر اماں فاطمہ کا گھر۔ حضرت علی کو بلایا اور فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کو بھی بلاؤ۔ فاطمہ تو زہرا کو بلایا، فرمایا حسن اور حسین دونوں کو بلاؤ۔ دونوں شہزادوں کو اکٹھا کر لیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں کو یوں اکٹھا بٹھا دیا۔ سیدنا علی بیٹھے ہیں، فاطمہ بیٹھی ہیں، حسن و حسین بیٹھے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور ادھر سے قرآن کریم کی آیات کریمہ اتر چکی کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ کے اہل بیت کو پاک کیا ہے اور ہم ان کو تطہیر کی عظمت نصیب کر رہے ہیں۔ تو محبوب کائنات نے اپنی کھلی چادر مبارک جو آپ کے جسم عطر پر موجود تھی، اس کو یوں کھولا اور کھول کر یوں سب کے اوپر ڈال کر کہا۔ ازواج مطہرات کے متعلق قرآنی مفہوم آ چکا ہے۔ اے اللہ، میری بیویاں وہ مقدس اہل بیت ہیں، تو نے قرآن میں ان کی عظمت بیان کی ہے، قرآن کی زبان سے ان کو اہل بیت کہا ہے، قرآن کے مفہوم نے ان کو اہل بیت بتایا ہے، جن کو تو اپنے عرش پہ اہل بیت کہہ چکا۔ یہ درست ہے کہ میری بیٹی تھی، اب علی کے گھر چلی گئی۔ حسن علی کا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، لیکن مجھے یہ سب سے زیادہ لاڈلی ہے۔ یہ بچے بہت پیارے ہیں، اس لیے علی داماد بھی مجھے بہت پیارا ہے۔ اللہ، میں ان کو جدا نہیں کرنا چاہتا، جو اہل بیت ہونے کے ناطے سے تو نے تطہیر کی چادر بھیجی ہے، رحمت عطا کرنی ہے، اپنے فضل و کرم کے فیصلے کرنے ہیں اور ان کے انعامات دینے ہیں۔ جہاں میری عائشہ کو انعام ملے، حفصہ کو انعام ملے، سیدہ ام حبیبہ کو انعام ملے، میمونہ کو انعام ملے، اسی انعام میں ان کو محروم نہ کر۔ میں ان چاروں کو اپنے ساتھ شامل کر کے اپنے اوپر کی چادر ان پر ڈالتا ہوں، گویا جو عظمت مجھے دی ہے میرے صدقے سے ان کو عطا کر۔ میری بیویوں کو تو نے منتخب اہل بیت کے لیے کیا ہے۔ ان چار کو میں اپنے ساتھ منتخب کرتا ہوں، جیسے ان کو اہل بیت بنایا ہے، ان کو بھی اہل بیت بنا دے۔ وہ قرآن کی زبان سے، یہ نبی آخر الزمان کی زبان سے، وہ رب کے فیصلے، یہ مصطفیٰ کے فیصلے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت جناب حسین کو بھی صحابی مانتے ہیں، اہل بیت کا ہر فرد بھی مانتے ہیں۔ جب جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابیہ بھی کہتے ہیں، اہل بیت کا فرد بھی کہتے ہیں، جناب حسن و حسین کو شرف صحابیت بھی ملا ہے، اور ساتھ ہی اہل بیت کا حصہ بھی بنے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسے اللہ کے پیغمبر کو سب سے زیادہ تسکین ملتی تھی، لاڈلی بیٹی تھی۔ حضرت فاطمہ زہرا کے ہاں جو اولاد ہوئی، ان میں سب سے بڑا صاحبزادہ وہ جناب حسن تھے۔ حضرت فاطمہ زہرا کا نکاح جناب حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ سیرت اور تاریخ کی کتابوں سے یہی ملتا ہے کہ غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد سے پہلے ہوا، اس لیے کہ احد کے موقع پہ جو رسول اللہ کو زخم آئے، ان زخموں کو دھونے والی، ان کی مرہم پٹی کرنے والی، ان میں خدمت کرنے کا شور جناب علی ابن طالب اور فاطمہ زہرا ان دونوں کو نصیب ہوا، اور وہ پہاڑ میں ایک چھوٹی سی جگہ غار مان بنی ہوئی ہے، جہاں محبوب زخموں سے چور ہو کر جا کے بیٹھ گئے۔ حضرت فاطمہ زہرا نے اپنے دوپٹے کا کچھ حصہ جلا کر اس کا راکھ بنا کر اللہ تعالیٰ کے نبی کے زخموں پر رکھا اور وہاں پر مرہم پٹی کی تھی۔ وہ بڑی محبوب ترین جگہ ہے۔ حسن و حسین کے نام کس نے رکھے؟ اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی احدود جناب حسن پیدا ہوئے، اس سے 1 سال بعد یوں سمجھ لیجئے کہ ہجرت کے 4تھے سال کی ابتدا تھی، جناب حسین حضرت فاطمہ زہرا کے گھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحبزادہ عطا کیا۔ دونوں بچوں کا نام آمنہ کے در یتیم نے خود رکھا، ان کا نام ہی حسن رکھا اور ان کا نام حسین رکھا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ
حسن اور حسین دونوں کا نام، یہ لفظ حسن سے ہے، یہ حسن بھی ہے اور حسین بھی حسین ہے، اس لیے علماء نے لکھا کہ یہ دونوں شہزادے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ ہم شکل تھے، سب سے زیادہ مشابہ تھے، سب سے زیادہ مماثل و مشابہ تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد جب ہمیں ان کی یاد ستاتی، ہم ان کی محبت بےتاب کرتے تو ہم حضرت حسن کو دیکھتے، جب ہم ان کی یاد ستاتی ہمیں ان کی محبت بےتاب کرتی تو ہم حسین کو دیکھتے۔ جب یہ دونوں بچے سامنے آتے تو رسول اللہ کا نقشہ سامنے آ جاتا۔ یہ دونوں بچوں کو اعزاز نصیب ہوا کہ دونوں کے ولادت پر اذان بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہی، ورنہ حدیث کی کتابوں میں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ نے پوری زندگی میں کبھی اذان نہیں کہی۔ یہ جو اذان ہم مسجد میں دیتے ہیں، اذان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں کبھی مسجد میں اذان کے جملے نہیں کہے۔ اذان کا حکم دیا ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ کلمہ کہو، ابو محذورہ کو کہا کہ یہ کلمہ کہو، ابن مکتوم کو کہا کہ یہ کلمہ کہا کرو، لیکن اللہ کے نبی نے خود کبھی اذان نہیں فرمائی۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس لیے کہ نماز ایک عمل ہے۔ یہ کلمات حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، یہ کلمات اذان میں ہیں، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ خدا نخواستہ اگر کوئی شخص نماز کی طرف نہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے اور وہ نہ جائے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ امت کو کفریات سے بچانے کے لیے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو کہا کہ تو کہے، تیرے کہنے سے کوئی شخص آ کر مسجد میں نہ بھی آیا تو کافر تو نہیں ہوگا، لیکن اگر میری زبان سے جملہ سن کے نہ آیا تو وہ خارج از اسلام ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ لیکن ان بچوں کی ولادت پر اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کے کان میں اذان کے کہی، حسن کے لیے بھی اور حضرت حسین کے لیے بھی، دونوں کو گھٹی خود دی، اتنا لعاب مبارک ان کے منہ میں دیا، پھر کھجور دبا کر ان کو منہ میں دی۔ پھر اس طریقے سے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں بچوں کے عقیقے کا انتظام کیا، 7ویں دن عقیقہ کیا، ان دونوں بچوں کے نام تجوید کیے، پھر ان دونوں بچوں سے بے انتہا پیار ہوتا تھا۔ بعض دفعہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے، ایک کندھے پر حسن کو اٹھاتے اور دوسرے کندھے پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھاتے ہوئے آتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے۔ حضرت عمر سفر سے آ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی حسین ابن علی کو کندھے پر اٹھا کر لا رہے تھے۔ حضرت فاروق اعظم دیکھتے ہیں، ایک بڑا عجیب انداز میں خوشی کے عالم میں کہتے ہیں اور جملہ کہا، سواری کتنی خوبصورت ہے، حسین تو کتنا خوش نصیب ہے، تو نبوت کے کندھوں پر سوار ہو رہا ہے۔ گویا اللہ کے نبی نے اس سے حیثیت سے تیرے سامنے آئے ہیں کہ تو نبی کے کندھوں پر شاہ سوار بنا ہے۔ جب رحمت کائنات نے یہ جملے سنے کہ عمر اس کو تو دیکھتے ہو کہ سواری کتنی خوبصورت ہے، یہی نہیں دیکھتے کہ اس پر بیٹھنے والا سوار کتنا حسین ہے۔ میں بھی حسین ہوں، میرا شہزادہ بھی حسین ہے، بچپن نبوت کی گود میں گزرا۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ جناب حسن کی عمر 7 سال تھی اور جناب حسین کی عمر 6 سال تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے انتقال ہوا۔ 6-7 سال کے بچے کی عمر ہے، کم سن ہے، چھوٹی سی عمر ہے۔ اس عمر میں، چھوٹی عمر میں ان دونوں بچوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کر حدیثیں یاد کی، کیونکہ تربیت کا اثر ہوتا ہے، ماں کی گود کا اثر ہوتا ہے۔ اماں فاطمہ تو زہرا ہو، بابا علی المرتضیٰ ہو، نانا محمد رسول اللہ ہو، اب زہر ہے وہاں۔ جب بچہ تربیت پائے گا وہ کتنے کمالات کا مالک ہوگا۔ اس لیے حضرت حسن و حسین دونوں شہزادوں کی وہ روایتیں دونوں
فرمایا کرتے تھے ہمیں نانا محمد رسول اللہ نے وضو کرنے کا طریقہ سکھایا، ہم نے نانا سے کلمہ طیبہ سیکھا، ہم نے نانا سے شہادت کے کلمات کے، ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے محبوب نے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ صبح و شام اس کو پڑھا کرو، ہمیں رحمت کائنات نے وطروں میں پڑھی جانے والی دعائے قنوت خود یاد کروائی تھی۔ یہ دونوں شہزادے کہتے تھے ہم خوش نصیب ہیں جنہیں پیغمبر موعود تین آخری دو صورتیں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود سکھائیں، ہمیں یاد کرائیں، سورۃ فاتحہ یاد کرائی۔ یہ دعا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، صبح و شام بیٹے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ اور پھر یہ دونوں شہزادے کہتے ہیں کہ ہماری تربیت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شام کو ہمیں خود بلاتے، کبھی ہمارے گھر تشریف لاتے، آ کر ہمیں اپنے سامنے بٹھا دیتے اور خود اپنی زبان مبارک سے یہ کلمات طیبات پڑھاتے اور فرمایا کرتے تھے، کبھی ہمارے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرتے، بے انتہا محبت کیا کرتے تھے، آداب خود سکھاتے تھے۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہر اسلامک ویڈیو آپ کو مل سکے۔ آپ کا اپنا چینل سیال بیان سٹوڈیو۔ جزاک اللہ۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے ہمیں اجازت۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔